جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ پھر اچھا اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ساری حدیث ہیں، باقی کوئی نہیں۔ اللہ رسول قرآن صحیح مسلم صحیح بخاری نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں۔ ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا۔ ٹھیک، اچھا جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے۔ اس لڑکی میں نور ہے، خوشبو ہے، چمک ہے، مہک ہے۔ ایک بال توڑ کر زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ ہاں یہ بھی سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا سر، پھر آپ نے کہا جنت کی حور پر نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ، جب آنکھیں پھٹ جائیں گی تو سر پھر حور کا کیا کرنا؟ آنکھیں پھٹنے کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ اچھا کھل جانا، اچھا پھٹ رہی۔ اس کی مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے۔ اچھا اگر وہ ایک مسکراہٹ یعنی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں۔ یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا، کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تو میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ تو اتنی حدیثیں ہیں صحیح حدیث کی، صحیح حدیث سے بھری پڑی ہیں۔ 7 سمندروں میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ ہاں یہ بھی بالکل صحیح۔ اچھا ارشاد بھٹی سارے علماء کرام کے پاس پھر رہے ہیں، اسی میں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں اور لائبہ والی بات بھی کرتے ہیں، تو وہ اور مطلب وہ اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اٹس سو کامن، اور وہ آپ آئی لائک دا فیکٹ اس کو پریزنٹ کریں لارجر دین لائف، بٹ یہ چل کیا رہا ہے؟ مجھے چھوڑ دیں اس کو، آپ بتا دیں اس سارے پروسیس کو سمجھا دیں۔ اس طرح اسپائرل میں گھومے، آپ نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ پروناؤنز آپ کا ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں یا طارق جمیل صاحب کے بارے میں؟ لارجر دین لائف کیا ہے، لائبہ یا ارشاد بھٹی صاحب کا انٹرویو لینا؟ لائبہ از لارجر دین لائف؟ میں پوچھ رہا ہوں بنا کے پریزنٹ کیوں کیا جاتا ہے لائبہ کو یا کسی بھی حور کو؟ کسی حور کو نہیں، اس کے اندر تو انہوں نے بعد میں کہا جا کہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ لائبہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، اور انہوں نے باقی انہوں نے جو سرکل کاٹا، ہر ایک سے ڈفرینٹ کوسچنیر کر رہے تھے۔ read the structure, the landscape? I don't know the structure, but میرا ایک چیز مجھے ان ویڈیوز پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد جو سمجھ میں آیا کہ there was no such thing as love. But there is a such thing as a who, right? Obviously. Really? It's not obvious نا، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ نا۔ اسماعیل یہ تو کہہ رہا ہوں پڑھنا ضروری ہوگا پاکستانی مرد کا نا۔ The real thing is حور کا جو کانسیپٹ ہے، جنت کی جو لینڈسکیپ ہے وہ نا بھٹی صاحب کو پتہ ہے، انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہوئی۔ میری ملاقات ہے ان سے کل یا پرسوں، میں بھی تفصیل سے ان کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اور اگر جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی جنت کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی کیمسٹری اور بایولوجی کیا ہے، لٹرلی کیمسٹری اور بایولوجی، آپ کو پتہ نا آخرت میں انسان درخت کی طرح اگیں گے اپنی زمین سے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کیمسٹری ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے سے گزارتے وقت آپ کی کیمسٹری آلٹر کی جانی ہے۔ کیوں؟ آپ 33 گز کے ہونے ہیں ادھر۔ دیٹس دا فرسٹ ڈفرنس بٹوین یو ناؤ اینڈ یو ان جنہ۔ 33 گز کے ہوں گے؟ جتنا آدم علیہ السلام دنیا میں جنت سے آئے تھے نا، اسی طرح انسان اسی حالت میں واپس جنت میں انٹر ہوگا نا۔ تو آپ کی کیمسٹری اور ہونی ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کا ڈوپامین اور سیروٹونن کا سینٹر اور ریسیپٹرز کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں اس کی۔ یہ جو بندہ مر جائے گا لائبہ کو دیکھ کے اس پہ کہہ کے لگا رہے ہیں بے وقوف، ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ بیسک سائنس کیا ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طریقے سے، آدمی کے لیے کس اس کا ٹریگر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی اور بتایا ہمارا سسٹم ہے یہ کہ ون آف دا تھنگز آف دا ٹاپ تھنگ آف دا پلیجر فار دا مین از دا وومن۔ یہ ڈائریکٹ آیا تھا قرآن پاک کی، ٹھیک ہے۔ امیزنگلی بوتھ آر فار ایچ ادر obviously۔ پلیجر کیا امتحان نہیں ہے؟ وہ تو وہ امتحان تو ہے ہی ہے، ہر پلیجر امتحان ہے ہمارے اوپر۔ ٹاپ پلیجر کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرتے ہیں تو زلیخا ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، عورتیں ساری ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، تو آپ دھونی کو کہتے ہو یہ کیا ہوا ہے؟ جو خوبصورتی دیکھ جو خوبصورتی دیکھ کے ہاتھ کاٹا تھا نا انہوں نے تو بیعت تھوڑی کی تھی کہ نبی ہے۔ ادھر سے آپ کو پاکستانیوں کا مسئلہ اور لائبہ کو دیکھ کے بننے گیا، تو ظاہر ہے آپ کی دماغ نے تو پھٹ ہی جانا ہے۔ میں آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں، ابھی تو میں آپ کو گیا بھی نہیں جنت کے اوپر کہ جنت میں معاملہ کیا ہونا ہے۔ ایسے ہی 33 گز کا بندہ ہونا ضروری ہوگا ادھر، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا احد کے پہاڑ ایک کندھے اور دوسرے کندھے کے بیچ کا ڈسٹینس احد کا پہاڑ ہے آخرت میں۔ اتنا بڑا ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ میکینزم تو چل رہا ہے، وہ تو کہانی ہی اور ہے۔ اور طارق جمیل صاحب نے اگر کہہ دیا کہ حور کو دیکھ کے مر جاؤ گے تو میں بہت کم بولا ہے انہوں نے، ابھی بہت کم بتایا۔ آپ اس آخرت کو ایک دفعہ 4K میں ویژوائز تو کریں، کتابیں پڑھ کے ہوگا نا، کیا کیا ڈیٹیلیں حدیث میں آئی ہوئی، قرآن میں آئی ہوئی، پتہ تو چلے کہ وہ سیٹنگ کیا ہے، وہ کانسٹلیشن آف پلینٹس ہے، ادھر کیمسٹری نہیں میک سینس کرتی ہے۔ جو اب تک والی بات ہے کہ اگر آپ اس لینس سے دیکھیں،
تو لائبال والا لفظ کے اوپر کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ لائبال لفظ ہے ہی نہیں اسلام کی، کوئی حور نہیں ہوتی یا کوئی لفظ کوئی اور ہے؟ جس مرضی حور کا جو مرضی نام ہو، جس بات پہ ٹھٹھا کر رہے ہیں لوگ وہ کانسیپٹ کے اوپر ہے، ان کو مطلب اوقات ہی نہیں انسان کی کہ وہ جنت کا امیجن کرے، حالانکہ لکھ کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، صحابہ نے لکھ کے بتا دیا، پڑھنی ہے نہیں، مگر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو جہالت ہی کہتے ہیں نا، کہ آپ کو پتا کچھ اور ہے، غلط پتا ہے، مگر جس کو صحیح پتا ہے اس کے اوپر ٹھٹھے اڑاؤ گے، اس کو جہالت ہی کہیں گے نا آپ۔ اسماعیل، آر وی آن دا سیم پیج؟ آپ کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو میں کہتا یس، آپ کے ساتھ جہالت کا ورڈ جو ہے وہ اس کو میں جڑتے نہیں، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جس کو غلط پتا ہو مگر آپ پہ تصحیح کر رہا ہو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہا ہو، جہالت بڑا ہارش ورڈ ہے، سنیں نا، لیکن ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک بات ہاں، تو یہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنے غلط دل پہ ہر دھرم ہو گئے اور اوپر سے ٹھٹھے اڑا رہے ہو اگلے کے، وہ اگلا ٹھٹھے اڑا رہے مطلب مذاق اڑا رہے ہو، ہاں ٹھٹھے اڑانے کا مطلب اس کی تصحیح کرنا اور اس کو گروپ گینگ اپ ہو رہے ہیں